مسند الیہ دیکھیں، یعنی معرفہ لانا. چونکہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں اور مسند الیہ ان اقسام میں سے کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں. ان اقسام کے بعض فوائد اگرچہ مشترک بھی ہیں لیکن بعض جداگانہ ہیں اور ہر ایک کے فوائد علیحدہ علیحدہ بیان کیے جاتے ہیں. پہلے احوال مسند الیہ آیا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مسند الیہ معرفہ ہو. مسند الیہ کیا ہو؟ معرفہ میں اب آپ کو پتہ ہے 7 قسمیں ہیں. اب وہ 7 کا بتائیں گے. نمبر 1 ضمیر، تکلم، خطاب، یعنی وہ جو جیسے متکلم کی ضمیر ہو گئی، مخاطب کی ضمیر ہو گئی، غائب کی ضمیر ہو گئی، کے موقعوں پر اختصار سے کام لینا کہ کلام میں اکثر بیشتر ایک ہی لفظ مثلاً متکلم یا فاعل کے نام کو بار بار ذکر نہ کرنا. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو بار بار ہوا کی ضمیر آ رہی ہوتی ہے جو پیچھے کو جا رہی ہوتی ہے. تو ضمیریں کس لیے لائی جاتی ہیں؟ تاکہ لمبائی سے بچا جائے اور اکتاہٹ سے بچا جائے. نمبر 2 علم، آغاز گفتگو میں مخاطب کے ذہن میں مسند الیہ کو حاضر کرانا. یعنی علم ہم کیوں لے کے آتے ہیں؟ تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے اچھا جس نے کام یہ کیا ہے وہ یہ بندہ ہے. جیسے راکب علی، علی سوار ہوا، اگلے بندے کو ہم نے بتا دیا، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ کون سوار ہوا تھا؟ علی. تحقیر، جیسے واضح لفظوں میں ویسے ہی بندہ کہہ سکتا کون بھاگا، ہم کہیں بس کچھ لوگ بھاگ گئے، لیکن واضح علم لے کے آنا مطلب تحقیر کے لیے. جیسے عمر بھاگا، تلذذ، انسان کسی کا نام بار بار لے لذت حاصل کرنے کے لیے، جیسے محبوب کا نام لینا. تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے کسی کا نام بار بار لینا، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام. مسند الیہ کے ساتھ مخصوص کسی وصف سے کنایا کرنا، مطلب ہم کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں لے رہے، ہم کہیں ابو لہب، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہم جہنمی مراد لیں، فرعون سے سرکش مراد لیں. یہ کیا کیا آپ نے؟ اسم اشارہ، کسی چیز کو غیر سے ممتاز کرنا. جب بندہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتا نا، مطلب وہ بتاتا ہے کہ میرا مقصد یہی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بھی کچھ خواص ہیں، جیسے مسند الیہ کے قرب یا دوری یا مسافت کے توسط پر تنبیہ کرنا. یعنی جب ہم اشارہ کرتے ہیں نا، ہمارا اشارے کرنے والے الفاظ بتاتے ہیں کہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ پاس ہے، دور ہے، قریب ہے، کہاں ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. مخاطب کے کن ذہنی سے تعریض کرنا، جیسے کسی معروف اور معلوم شخص کا نام لینے کے موقع پر اسم اشارہ کو لانا، گویا کہ مخاطب اس کو جانتا ہی نہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہم اشارے کرنا ایسے کوئی بات کریں، ٹھیک ہے، واضح اس بندے کا نام نہ لیں، بس کچھ اشارہ ایسا کر دیں. وہ ضمیر کی طرح تعظیم، تحقیر وغیرہ کا بھی فائدہ دیتا ہے. جیسے ذالک الکتاب، مطلب قرآن کی تعظیم مقصود ہے. اور کسی قریب شخص کے لیے ذالک اللعین کہہ دینا، حالانکہ قریب کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاذا آتا ہے نا. تو ذالک یعنی بعض اوقات دور والے لفظ قریب والے کے لیے اور قریب والا لفظ دور والے کے لیے بولا جاتا ہے، مقصد تعظیم یا پھر تحقیر ہو، اظہار تعجب. جیسے ھذا الذی ترک الاوہام حائرہ، یہی ہے جس نے عقلوں کو حیران کر رکھا ہے. مسند الیہ کی جانب مخاطب کی پوری توجہ مبذول کرانا، جیسے کسی کا شعر تھا ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. مطلب زین العابدین وہ بندہ ہے کہ جس کو سرزمین مکہ بھی جانتی ہے اس کی چال کو، اس کو تو جو حرم والا حصہ ہے اور ہل والا حصہ ہے وہ دونوں جانتے ہیں. اسم اشارہ سے پہلے جو اوصاف مذکور ہوں ان کی وجہ سے ماں بعد کے حکم کے استحقاق کا بیان، مطلب بتانا کہ یہ اسم اشارہ اس لیے لے کے آنا. کیا مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ؟ پڑھیں اوپر دیکھ کے کہ پچھلے جو مذکورہ اوصاف گزرے ہیں نا ان کے مستحق یہی لوگ ہیں، ان کے مستحق. اس آیت میں اسم اشارہ کے ذریعے پہلے جو اوصاف مذکور ہے الذین یؤمنون
بالغیب سے لے کر بالآخرہ تک ہم یوقنون، تو ان کی وجہ سے کیا حکم کا استحقاق بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایسے اوصاف کے حامل لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونا اور کامیابی حاصل کرنا بیان کیا جا رہا ہے۔ اسم موصول، اس کے بھی کچھ خواص ہیں۔ مخاطب کے ذہن میں مسند الیہ کا استحضار، جبکہ مخاطب مسند الیہ کی بابت اس حال کے علاوہ کسی دوسرے حال سے واقف نہ ہو، جسے صلہ کے طور پر ذکر کیا جائے نام لینے سے، یعنی بعض اوقات نام لینا، کوئی بندہ نام نہیں نہ لینا چاہتا تو وہ اسم موصول کا استعمال کر دیتا ہے۔ کسی چیز کے اثبات میں تاکید اور مبالغے کے لیے بھی اسم موصول کا استعمال آتا ہے، جیسے وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، یہاں التی یہ مبالغے کے لیے آیا، تاکید کے لیے آیا۔ غیر مخاطب سے کسی امر کا اخفاء، یعنی بعض اوقات انسان کسی دوسرے بندے سے نا، دو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بندے کو تو میں بات بتا رہی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں دوسرے کو یہ نہ پتہ چلے بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی اسم موصول کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جاء الذی کنت تنتظرہ، وہ بندہ آیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ اور کبھی متعلقہ معاملہ یا شے کا اختصار مقصد ہوتا ہے، بعض اوقات انسان چاہتا ہے میں بات مختصر کر دوں، وہ نام کی بجائے اسم موصول کو بول دیتا ہے، جیسے وجدت ما کنت اطلب، یہاں ما اسم موصول ہے، میں نے وہ چیز پا لی جو میں طلب کر رہا تھا۔ تعظیم، ان الذی، اس میں کوئی سی بھی مثال آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی مثالیں قرآن پاک میں آتی ہے، الذی جعل لکم الارض، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، خواہ عظمت کے طور پہ ہو یا حقارت کے طور پہ، جیسے فغشیہم من الیم ما غشیہم من لم یدر حقیقت الحال قال ما قال، یہاں تحقیر مقصود ہے، حقارت مقصود ہے، جو حقیقت حال سے وہ ناواقف اور جو مرضی کہتا پھرتا ہے۔ کسی کو غلطی پر تنبیہ کرنا، ان الذی تراہ صدیقک عدو لک، وہ جسے تو اپنا دوست سمجھتا ہے نا وہ تو تیرا دشمن ہے۔ خبر کی علت بیان کرنا، جیسے ان الذی فعل کذا و کذا، بے شک وہ بندہ اس نے ایسے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، فلہ کذا، تو اس کے لیے یہ ہوا، یعنی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ معرف باللام، یہ کسی معین شخص کی طرف اشارہ، خواہ پہلے سے ذکر کی وجہ سے متعین ہو یا علم کی وجہ سے، جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس میں شجرہ کا ذکر پہلے نہیں ہے مگر مخاطب کو علم تھا۔ ایک صورت یہ ہے کہ برموقع موجود ہونے کی وجہ سے ایسا کیا جائے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے۔ الیوم خاص دن مراد ہے جو کہ بوقت کلام موجود ہے، اور عہد اول اور دوم میں عہد خاص، اور آخر میں عہد حضوری ہے۔ اسی طرح جنس اور نفس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا، جیسے الانسان حیوان ناطق، یہاں ال جو ہے یہ جنس کے بارے میں، جنسی ہے، کلیت کی طرف، یعنی تمام انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے۔ اس میں ال استغراق کا ہے، اس لیے کہ سارے انسانوں کو شامل ہے۔ کبھی متعین جنس کا فرد غیر متعین مراد ہوتا ہے، جیسے وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں ایک کمینے کے پاس سے گزرا، وہ مجھے گالی دے رہا تھا، تو اس میں ایک مخصوص بندہ مراد ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اضافت، تعریف اور تحزیز، ہوا ای معرفی یمانیین مساعد، محبوب میرا قافلے کے ساتھ بلندی پر چڑھ رہا ہے، محبوب میرا قافلے کے ساتھ بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ یہاں اختصار کو بیان کیا گیا، یعنی ای کو هو الذی کی جگہ پر لایا گیا۔ چند چیزوں کی آپس میں تقدیم و تاخیر سے بچنا، تب بھی معرف بالنام کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضر امراء الجند، الگ الگ نام لینے کی بجائے کیا کہہ دیا، امراء یہ فائدہ ہوا کہ سب کی اجمالاً حاضری کا ذکر ہو گیا، اس سے قضا نظر کے ساتھ ساتھ آئے یا آگے پیچھے۔ تعظیم مضاف کی، بعض اوقات مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے کتاب السلطان،
خادمی، علیحدہ علیحدہ شمار کی زحمت سے بچنا، جیسے اجمع اہل الحق کے علاقہ، تحقیر، خواہ مضاف کی ہو جیسے ابن اللص یا مضاف الیہ کی ہو جیسے اللص رفیق ہذا، چور کو بولتے ہیں۔ منادہ تعریف جیسے یا رجل فتن غیرہ، نیز دوسرے اغراض اور فوائد جو انشاء کے بیان میں آئیں گے۔ آگے سوالات ہیں، ان کے جواب اندر سے ہی ملیں گے۔ یہ فوائد کی نشاندہی کرنی ہے۔ کیا لفظ ہے پہلا؟ عبدی، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ ہمارے شہر کی بادشاہت ہمارے بابا ہیں، اس میں کیا ہے؟ ٹھیک، یہ کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کس چیز کی؟ چلیں ٹھیک ہے۔ مسند الیہ کے احوال، یہ نمبر 2 ہے۔ پیچھے بھی آپ نے مسند الیہ کے احوال پڑھے تھے، نمبر 1۔ اچھا جی، تنکیر مطلب پیچھے وہ ایک کے بارے میں بات کر چکے ہیں نا، معرفہ کے حوالے سے، تعریف کے حوالے سے۔ اب ہے تنکیر یعنی نکرہ لانا۔ مسند الیہ کے نکرہ ہونے کے بہت سے فوائد ہیں۔ مسند الیہ کے نکرہ ہونے کے مثلاً افراد یعنی کسی حکم کی نسبت میں مسند الیہ کی تنہائی اور اکیلے پن کو بتانا، جیسے جاء رجل، ایک آدمی آیا۔ نوعیت یعنی کسی چیز کی نوع اور قسم کو بیان کرنا، جیسے لا ابصارہم غشاوہ، مطلب کوئی خاص قسم کا پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ صرف حق بات ہی نہیں دیکھ سکتے۔ تعظیم، یہ جو پیچھے والی مثال ہے یہ تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے، تحقیر کی بھی ہو سکتی ہے اور نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح تکثیر یعنی کثرت کو بتانا، جیسے لفلانی مالو یعنی مال کثیر۔ تقلیل، کسی چیز کی کمی کو بتانا، جیسے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جو رضامندی تھوڑی سی ہے نا وہ زیادہ بڑی ہے۔ عدم تعین، عدم حل ہنا رجل، کیا کوئی آدمی ہے یہاں، معاملے کو مخفی رکھنا۔ بعض اوقات انسان نکرہ اس لیے بھی لے کے آتا ہے کہ وہ معاملے کو کیا کرنا چاہتا ہے، جیسے قال رجل کہہ دینا، حل اس بندے کا سیدھا نام نہ لینا، وجدت شیئا میں نے کچھ پایا کہہ دینا، چیز باقاعدہ بتانا نہ کہ کیا پایا۔ نفی کے بعد عموم، جیسے ما لکم من الہ۔ بعض اوقات نکرہ لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نفی کے بعد عموم، یعنی تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کے بعد عموم، اس بات کے بعد جیسے علمت کل نفس، علمت کل نفس، علمت ہر نفس نے جان لیا۔ توابع، یہ بھی مسند الیہ کے احوال ہیں۔ تخصیص اور تمیز، جیسے حاضر علی الکاتب، حاضر علی الکاتب یعنی علی حاضر ہوا جو کہ کاتب ہے، جو کہ تاکید، جیسے تلک عشرۃ کاملہ۔ مدح اور ذم، جیسے رجل صالح یا رجل بخیل، کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ کشف اور بیان، جبکہ صفت موصوف کے معنی کی وضاحت ہو، جیسے الجسم طویل، العریض عمیق۔ الجسم کے بعد تینوں الفاظ دراصل جسم کی حقیقت مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جسم ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس کی ایک لمبائی ہو، چوڑائی ہو، گہرائی ہو، ٹھیک ہے، یہ جسم کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں انہی مذکورہ فوائد کی بنیاد پر صفت کے لیے مختلف قسم کی تعبیرات ذکر کی جاتی ہیں۔ اول کو مخصصہ، دوم کو مؤکدہ اور سوم کو تاکید، یہی ہے نا آگے۔
بعض اوقات وضاحت اور ثابت کرنا جیسے جا زیدن زیدن، مجاز کے وہم کو دور کرنا جیسے ذهبت بنفسی، میں خود بذات خود گیا تھا۔ صاحب کے وہم کو دور کرنا جیسے اوپر والی مثال، یعنی کسی کو شک ہو رہا ہے، صاحب ہو رہا ہے کہ وہ خود گیا تھا یا کوئی اور، وہ کہے ذهبت بنفسی، میں بذات خود گیا تھا۔ عدم شمول کے وہم کو دور کرنا جیسے جاء القوم کلہم، یعنی وہم کو دور کر دیا گیا کہ قوم کے چند لوگ نہیں بلکہ کلہم سب کے سب آئے۔ عطف بیان محض اس کا توضیح وضاحت جیسے اقسم باللہ، روح مدح کے ساتھ توضیح، مدح کے ساتھ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عطف بیان میں کیا ہوتا ہے؟ وضاحت ہوتی ہے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص سے مراد کون ہے؟ عمر۔ مدح کے ساتھ وضاحت جیسے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بیت الحرام سے دونوں فائدے حاصل ہو رہے ہیں، مدح کا بھی اور توضیح کا بھی بدل۔ زیادتی تقریر اس بات، یعنی کسی حکم کے ثبوت کے اہتمام سے بیان، کسی حکم کے لیے ثبوت کو اہتمام سے بیان کرنا جیسے یعنی وہ زیادہ آیا جو تیرا بھائی تھا، عطف نسخ۔ اختصار کے ساتھ تفصیل جیسے جاء زید امرا، اس میں زید امر دونوں کے آنے کو بتا رہا ہے مگر تقدم اور تاخر کوئی نہیں ہے، پہلے کون آیا بعد میں کون آیا۔ غلطی تو کو بتا کر صحیح کی طرف ذہن لے کر جانا جیسے جاء امر لا بکر، امر آیا بکر، کسی حکم کے ایک دوسرے کی طرف پھیرنا جیسے جاء زید بل امر، کہتا ہے پہلے کہتا ہے زید آیا پھر کہتا ہے بلکہ، پہلے زید کا آنا بیان کیا گیا پھر اس کی مخاطب کو تردد میں ڈالنا جیسے جاء زید او امرن، امرن کہ زید ہے یا پھر ابہام انا و ایاکم لعلی ھدی و فی ضلال مبین۔ یہ ابہام کی مثال ہے، مبہم معاملہ پوشیدہ ظاہر کر دیا گیا، تلافی مافات جیسے جعل قوم لیکن، یعنی قوم تو ساری کی ساری ہے لیکن ایک بندہ اندر سے ضمیر فصل تخصیص اور تاکہ جیسے جاء زید هو القائم، زید ہی کھڑا ہے۔ صرف خبر تمیز جیسے مثال مذکور میں ہے، صفت اور خبر میں تمیز ہو۔ سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی ملیں گے۔ مسند کے احوال حسر جیسے زید هو القائم، یعنی کھڑا ہونے والا جو ہے نا وہ زید ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ القائم زید، اس میں بھی حسر پایا جا رہا ہے، مطلب کھڑا ہونے والا زید ہی ہے۔ تنکیر عدم حسر جیسے القائم رجل یا زید قائم، کھڑا ہونے والا ایک آدمی، یعنی اس میں کوئی واضح نہیں ہے کہ ایک بندہ ہی ہے۔ اور زید قائم، القائم زید اور زید قائم دونوں میں فرق ہے۔ القائم زید مطلب زید ہی ہے کھڑا ہونے والا، اور زید قائم مطلب زید کھڑا ہونے والا ہے، یعنی عام جیسے کوئی بندہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا فلاں بندہ کھڑا ہے، اور بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ افراد یعنی مفرد ہونا، جملہ نہ ہونا، تو اس میں آتا ہے غیر سببی ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خبر ایسی ہو کہ خود اس کے مبتدا سے اس کا صدور ہو رہا ہو، جیسے زید قائم، زید جو ہے اسی کے بارے میں ہے خبر قائم، اور سببی کے مطلب یہ ہے کہ خود مبتدا سے اس کا صدور نہ ہو رہا ہو، جیسے زید ابوہ قائم، دیکھیں زید مبتدا ہے نا، مبتدا سے متعلق تو نہیں ہے نا قائم، بلکہ زید سے جس کا تعلق ہے اس کے متعلق آ رہا ہے قائم۔ بات کی سمجھ آئی؟ حکم کی عدم تقویت یعنی قوت کے ساتھ حکم کو ثابت نہ کرنا، اسناد کے مقرر نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے زید قائم برخلاف زید قامہ کے، کہ اس مثال میں تقویت حکم کا یہ سبب موجود ہے کہ اسناد مقرر ہے، ایک زید اور قامہ کے درمیان ہے مبتدا خبر ہونے کی بنیاد پر، اور دوسرے اسناد خود قامہ کے اندر ہے، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل کی ہے۔ جملہ ہونا، خبر کا سبب بھی ہونا،
جیسے زید قام ابوہ، تقویت حکم کا فائدہ جیسے زید قام، فعل ہونا مسند کو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص کرنا جیسے زید ضرب، زید یضرب، زید سیضرب، تجدد اور حدوث یعنی مدلول کے عدم سے وجود میں آنے یا برابر ہوتے رہنے کو بتانا جیسے زید قام میں حدوث ہے کہ یہ اسی موقع پر بولا جائے گا جب زید کسی دوسری حالت سے قیام کی حالت میں آیا ہو۔ ایسے ہی زید یقوم زمانہ حال میں قیام کے وجود کو بتا رہا ہے، اور زید سیأتی کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے زید آتا رہتا ہے، تو یہ تجدد ہوگا کہ اس سے برابر اس کا فعل کا پایا جانا، برابر فعل کا پایا جانا سمجھا جا رہا ہے۔ اسم ہونا یعنی بعض اوقات مسند اسم بھی ہوتا ہے جب اس مسند کا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہونا یعنی استمرار اور دوام کو بتانا۔ آپ کو پتہ نا فعل کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا۔ تنبیہ، یہ عمومی فوائد ذکر کیے گئے ہیں، کبھی کبھی ان میں کچھ رد و بدل بھی ہو جاتا ہے، مثلا تکلم، خطاب ہر ایک کے لیے علیحدہ ضمیر متعین ہے مگر کبھی ایک کے موقع پر دوسرے کو استعمال کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سلسلہ کلام میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اتنا کر کے آنا ہے، آگے سوالوں کے جواب اس کے اندر سے ہی ملیں گے۔ انشاء، انشاء وہ کلام ہے جو یعنی جس میں نا سچ یا جھوٹ نہ ہو۔ آپ نے پڑھا نا علم نحو میں بھی کہ جس کے کہنے ایسی خبر جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا کہ جس کے قائل کو صادق یا کاذب نہ کہا جا سکے۔ اقسام اس کی دو ہیں، غیر طلبی اور انشاء۔ غیر طلبی وہ کلام میں انشائی جو کسی امر کا تقاضا اور طلب، اس کی اقسام 6 ہیں: تعجب، مدح، ذم، قسم، افعال رجا اور عقود۔ افعال رجا سے مراد وہ افعال ہیں جو کہ توقع اور امید کے معنی دیتے ہیں، اور عقود وہ کلمات ہیں جو خرید و فروخت کا معاملہ بتاتے ہیں۔ چونکہ مذکورہ انواع اصول کا علم معنی کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کے متعلق ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بلاغت کی کتابوں میں ان کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ انشاء طلبی وہ کلام انشائی جس کے ذریعے ایک ایسے امر کو طلب کیا جائے جو بوقت طلب موجود نہ ہو۔ اقسام انشاء طلبی کی 5 قسمیں ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی اور امر۔ استعلاء اور برتری کی بنیاد پر مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنا۔ آپ اس کی وضاحت خود بھی کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، ضروری نہیں جیسے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ امر کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ اس طور پر کرے کہ اس مطالبہ میں بڑائی اور برتری کا دخل ہو، خواہ یہ برتری واقعی ہو، حقیقی ہو، یا کہنے والا خود اس کا احساس اور خیال رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی حقیقی ہونے میں خواہ امر کی بنیاد پر ہو یا مرتبہ اور کمال کی وجہ سے ہو۔ صیغہ، امر کے صیغے میں وہ کلمات جن سے امر کے معنی کو واضح کیا جاتا ہے 4 ہیں: امر حاضر، امر غائب، اسم فعل جو کہ امر کے معنی میں ہو، مصدر جو کہ فعل امر کا نائب ہو۔ اس کی مثال سعین فی الخیر اصل میں ہے کہ کوشش کرو بھلائی میں۔ قرآن مجید میں ہے فضرب الرقاب، اصل میں ہے فضربوا رقابہم، اصل میں کیا ہے؟ امر کے دیگر معنی، کبھی امر اپنے اصل مفہوم کے علاوہ بطور مجاز دوسرے معنی بھی ادا کرتا ہے۔ یہ معنی سیاق کلام اور خارجی قرائن پر موقوف ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں امر کے اور بھی معنی آتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات ہم امر کا صیغہ اس لیے لے کے آتے ہیں، دعا کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے مخاطب ہو کر کوئی کام کا سوال کرے۔ التماس کس کو کہتے ہیں؟ ہم پلہ یا ہم عمر اپنے ہم عمر سے کسی کام کا سوال کرے، کسی کام کے کرنے کا کہے۔ ارشاد، جبکہ حکم دینے اور مطالبہ کی بنیاد محض مخاطب کے دنیاوی فوائد اور ذاتی مصالح ہوں، دینی مصالح سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو تم جب معاملہ کرنے لگو نا ادھار تو ایک میعاد تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد ہے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح ومل اصباح منک بامثل،
کہتے ہیں لمبی رات خبردار، کیا تو اب تو ختم ہو جا، آگاہ ہو جا، اب تو ختم ہو جا۔ صبح کے ذریعے اور صبح بھی تو تجھ سے بہتر نہیں، صبح کے ذریعے اور صبح بھی تو تجھ سے بہتر ہے نہیں، اس میں تمنا ہے، مطلب آرزو کی جا رہی ہے۔ شاعر رات کو پکار کر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ختم ہو جا، اس کا مقصد اپنی شدید بے چینی، گھبراہٹ، مایوسی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ رات کے ختم ہونے کی آرزو تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی مایوس بھی ہے کہ صبح بھی تو کوئی خوشی نہیں لانے والی۔ اس میں دیکھیں انجلی، یہ جو صیغہ ہے یہ فعل امر کا ہے، مگر حکم دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ رات کو ہم حکم دے سکتے ہیں کہ بھئی ایسے ہو جائے تو وہ ایسے ہو جائے، تمنا ہے صرف۔ تخیر، فمن شاء فلیبخل ومن شاء فلیجد، کفانی نداکم عن جمیع المطالب، بس جو چاہے بخل کرے اور جو چاہے سخاوت کرے، یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری سخاوت نے تمام مطالبوں سے بے نیاز کر دیا۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے تم نے میرے پہ سخاوت ہی اتنی زیادہ کی ہے کہ اب دنیا کے کسی شخص کے بارے میں مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ سخی ہو یا بخیل ہو، کیونکہ مجھے تمہاری سخاوت نے ہر چیز سے کیا کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے، ہر چیز سے کیا کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے۔ اس شعر میں پڑھ دوں سارا؟ اس شعر میں امر کے صیغے صرف اختیار کو بتا رہے ہیں، تکلیف یا طلب کو نہیں۔ اسی طرح تسویہ، شاعر کہتا ہے عش عزیزاً او مت وانت کریم، بین طعن القنا وخفق البنود، عزت کے ساتھ زندہ رہو یا پھر میدان جنگ میں ایک معزز شخص کی حیثیت سے مر جاؤ۔ نیزوں کے وار اور جھنڈوں کی جو حرکت ہوتی ہے نا، اس کے درمیان، نیزوں کے وار اور جھنڈوں کی حرکت کے درمیان، یہاں او جو آیا نا، یہ دو چیزوں میں تسویہ ظاہر کر رہا ہے، برابری۔ شاعر کا مقصد بتانا ہے کہ ایک بہادر شخص کے لیے عزت کی زندگی اور عزت کی موت دونوں یکساں طور پر اچھے اور قابل ترجیح ہیں۔ تو چاہے یہ والا یعنی آپ یاد کر سکتی ہیں شعر بھی، جیسے عش عزیزاً او مت وانت کریم بین طعن القنا وخفق البنود، تو اس کی قرآن کی بھی مثال ہے نا کہ فاصبروا ولا تصبروا، وہ بھی آپ کر لیں، جہاں آپ کو شعر آگے شعر کافی زیادہ آئیں گے جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ شعر مشکل ہو رہا ہے یاد کرنا، آپ کو قرآن کی بھی آیت، اصل چیز مثال یاد کرنا ہے نا، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، فاصبروا او لا تصبروا، بس اتنا کر لیں۔ تعجیز، مخاطب کے عاجزی کو ظاہر کرنا، ارونی بخیلا طال عمرہ ببخلی وہاتوا کریما مات من کثرت البذل، کہتا مجھے کوئی ایسا بخیل دکھاؤ جس کی عمر اس کے بخل کی وجہ سے لمبی ہو گئی ہو، اس نے خرچ نہیں کیا تو وہ لمبی اس نے عمر پائی، اور کوئی ایسا سخی لاؤ جو بہت زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے بھئی خرچ کرنے سے عمر کم نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی وہ جو مثال ہے یہ کہ کوئی ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت، وہ آپ کر سکتی ہیں اس کی جگہ پہ۔ تحدید، اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تجھے زمانے کے انجام کا خوف نہ ہو اور نہ ہی تجھے کوئی حیا ہو، پھر تو جو چاہے کر، مطلب یہ کہ جو چاہے کر لو، اس کا برا انجام تجھے بھگتنا ہی پڑے گا۔ یہاں ڈرانا اور دھمکانا مقصود ہے۔
وہ ہے نا حدیث، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کر، وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اباحت مثلاً کلو واشربو، کھاؤ پیو۔ اسی طرح تحدید کی ایک قرآنی مثال بھی ہے، اعملوا ما شئتم، جو مرضی عمل کرو۔ استبشار، فاستبشروا ببیعکم، اپنی بیع پر تم خود خوش ہو جاؤ۔ اذا یعنی مخاطب کو تکلیف پہنچانا، فذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم نے کمایا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اب کچھ صیغے ہیں، آپ نے امر کے صیغوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ کہاں پہ۔ یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا نا، یہ دیکھیں یہ والا صیغے، امر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، امر غائب کا ہوتا ہے، اسم فعل جو کہ امر کے معنی میں ہوتا ہے، مصدر جو کہ فعل امر کا نائب ہو، یہ آپ نے بتانا ہے۔ علیکم انفسکم، قرآن کی آیت ہے سورۃ مائدہ کی، تم پر اپنی جانیں لازم ہے۔ علیکم امر کا صیغہ ہے، فعل اسم فعل امر کی مثال ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اسم فعل امر کی۔ وبالوالدین احسانا، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، امر کا صیغہ ہے احسانا۔ یہ مصدر، یہ جو دوسرا تھا نا، ہاں جی، سعین فی الخیر، احسانا مصدر ہے نا۔ آگے فصبرا فی مجال الموت صبرا، فما نیل الخلود بمستطاع، فصبرا، یہ مصدر جو فعل امر کی نیابت کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں موت کے میدان میں نا صبر کرو۔ فما نیل الخلود بمستطاع، طاقت میں نہیں ہے ہمیشہ کامیابی ہی ملے۔ دیکھیں کبھی جنگ میں جیت ہوتی ہے، کبھی ہار ہوتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد دیکھیں امثلہ میں امر کے مجازی معنی کی نشاندہی کریں۔ یہ جو آپ نے پڑھا نا، دعا، التماس، ارشاد، تمنا، تخیر، تسویہ، تعجیز، تہدید، اس کے بارے میں آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ کذا فلیسر من طلب الاعادی، ومثل سراک فلیکن الطلاب طلاب، جو دشمنوں کو تلاش کرے اسے یوں ہی چلنا چاہیے، جو دشمنوں کو تلاش کرے اسے، اور دشمن کا تعاقب آپ کے رات کے سفر جیسا ہی ہونا چاہیے، اور دشمن کا تعاقب آپ کے رات کے سفر جیسا ہی یہاں شاعر جو ہے اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کو حکم نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ہی معیار ہے اور دوسروں کو آپ جیسا ہونا چاہیے، دوسروں کو آپ جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ التماس بھی نہیں ہے، کس چیز کی مثال ہے یہ؟ ان میں سے تو کسی کی بھی نہیں لگ رہی ہے نا، یہ تعریفی کلمات ہیں۔
شاید پھر یہ مدح میں آئے گا، کیونکہ اس کے کافی زیادہ ہوتے ہیں، امر کے جو معنی ہوتے ہیں نا یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر انہوں نے کیا ہے، تو یہ پھر آئے گا مدح میں۔ کس میں آئے گا؟ عازلی حسد الحساد انی بکبتہم فانت الذی سیرتہم لی حسادا۔ کہتے ہیں حاسدوں کے حسد کو نا مجھ سے دور کر دے، ان کو دبا کے، کیونکہ آپ ہی ہیں جس نے انہیں میرا حاسد بنایا ہے۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ آپ کی ان نوازشوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے حسد کرنے لگ گئے ہیں، اب آپ ان کو رسوا کر کے نا ان کے حسد کو دور کریں۔ اللہ کے بارے میں بھی یہ ہو سکتے ہیں، حاضر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بنیاد پہ ہی تو لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں آ رہا ہے، یہ دعا والا آ رہا ہے، دعا والا بھی ہو سکتا ہے، عرض والا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دعا عرض۔ آگے کہتا ہے کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، میرے دوستو ٹھہرو، کفا ٹھہرو، نب کی ہم رو لیں، محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں، محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں۔ التماس جو ہم پلہ سے کرے، ہم عمر سے کرے۔ ارینی جوادن ماتا حزلن، مجھے کوئی ایسا سخی دکھاؤ جو فاقوں سے مر گیا ہو، کوئی ایسا سخی دکھاؤ جس نے خرچ اتنا کیا کہ فاقوں سے مر گیا۔ یہ اس کی مثال ہے تاجیز کی، نہیں تاجیز کی نا، عاجز۔ ارونی ما، یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، ارونی بخیلن طال عمرہ ببخلی۔ فعش واحدن اوصل اخاکا، اکیلے رہو یا اپنے بھائی سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اکیلے رہو یا اپنے بھائی سے، یعنی اختیار دیا جا رہا ہے نا تخییر کی۔ کس کی مثال ہے؟ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فائدہ اٹھا لو کیونکہ تمہارا چلنا تو آگ کی ہی طرف ہے۔ نہیں یہ تہدید کی، ڈرانا دھمکانا۔ اصبروا او لا تصبروا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ تسویہ کی، ٹھیک ہے۔ اعملوا ما شئتم، نہیں تہدید کی، ڈرانا دھمکانا، جو مرضی کرو۔ افعلوا کل شیء الا النکاح، جماع کے علاوہ سب کرو۔ یہ مباح قرار دیا جا رہا ہے، حالت حیض میں بیویوں کے ساتھ جماع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ ہاں جی، اباحت کی مثال ہے۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا فانفذ، اچھا یہ کس کی مثال ہے؟ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو آسمان کے، اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں نا جنوں انسانوں کو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ یہ تاجیز کی مثال ہے، کس کے؟ تاجیز کی۔ آج کے آپ کے سبق میں اشعار بھی تھے، سبق تھوڑا لمبا ہے، ساتھ میں نہیں سے پڑھنا ہے نا، نہیں مطلب جیسے عمر کوئی بندہ بڑا کسی چھوٹے سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہیں میں وہ منع کرتا ہے۔ نہیں کا صرف ایک استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع جو کہ لائے نہیں کے ساتھ ہو۔ ضروری نہیں کہ نہیں کا صرف معنی یہی ہوتا ہے، نہیں کے اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو کہتے ہیں امر کی طرح نہیں بھی قرائن کی بنیاد پر اپنے اصلی معنی کی بجائے دوسرے معنی پر دلالت کرتا ہے. پیچھے والا ریکارڈ کیا تھا؟ اچھا، جیسے دعا امر میں بھی تھا نا، التماس بھی تھا، تمنا بھی تھا، تحدید تھا، توبیخ. تعییذ تھا. تو یہ انہوں نے کچھ لکھے ہیں، ویسے تو کافی زیادہ ہے لیکن کچھ انہوں نے لکھے ہیں. دعا جبکہ چھوٹا بڑے سے مخاطب ہو، جبکہ چھوٹا، اس میں آپ وہ کوئی سی بھی دعا کی مثال لے سکتے ہیں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہیں، جیسے ربنا لا تؤاخذنا. التماس وہی جو برابر والا برابر والے سے کرے. تمنا اس کی مثال انہوں نے دی ہے یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح کف لا تطلعی. اے رات لمبی ہو جا، اے نیند دور ہو جا، اے صبح ٹھہر جا، ابھی طلوع نہ ہو. یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح کف لا تطلعی. اسی طرح تحدید کی مثال لا تطع امری، میری بات نہ مان. کسی سے غصے سے ناراض ہو کے کہنا ایسے نہ کرنا. جیسے میں نے ان سے کہا تھا صفائی نہ کرنا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید حقیقتاً ہم نے نہیں کرنی. یاد ہے آپ کو؟ ناراضگی کے ساتھ کہا تھا نا، وہ موجوں میں آ گئی. تو تحدید میں ایسے ہی ہوتا ہے، دھمکی. جیسے خادم سے ناراض ہو کر کہنا لا تطیع امری، میری بات نہ ماننا. توبیخ مخاطب کو لعنت اور ملامت کرنا، ڈانٹنا. جیسے لا تنہا عن خلوق فتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. کسی برے خلق سے لوگوں کو منع نہ کرو اس حال میں کہ تم خود ویسا ہی کرتے ہو. یعنی جو کام تم خود کر رہے ہو وہ کام تم دوسروں کو منع کر رہے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا عیب ہوگا. خود کہہ رہے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، خود وہ کام کرتے جا رہے ہو. اگر ایسا کرو گے تو پھر آپ نے کیا، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عیب ہوگا. اس کے بعد ہے تعیس. مخاطب کو کسی چیز سے مایوس کرنا، مخاطب کو کسی چیز سے، جیسے شاعر کہتا ہے لا تعرضن لجعفر متشبہا بندى یدیہ فلست من اندادہ. جعفر کے مد مقابل ہرگز نہ آنا اس کی سخاوت کی نقالی کرتے ہوئے، کیونکہ تم اس کے ہمسروں میں سے نہیں ہو. یعنی جو ہمسر مطلب جو اس کی برابری کرنے والے ہیں نا، تم اس کے ہم پلہ لوگوں میں سے، ہم پایا لوگوں میں سے نہیں ہو. اس میں کیا کیا ہے، نہیں کے ذریعے مخاطب کو جعفر کی برابری سے کیا کیا ہے، مایوس کرنا مقصود ہے. تحقیر لا تشتری العبد الا والعصا معه ان العبید لانجاس مناکد. لانجاس کہتے ہیں غلام کو مت خریدو مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ چھڑی بھی ہو. بے شک غلام ناپاک اور کمینے ہوتے ہیں. بے شک غلام ناپاک اور لانجاس مناکد. ارشاد جیسے لا تجلس الی اہل الدنایا فان خلائق السفہاء تعدی. کمینے لوگوں کے پاس مت بیٹھو کیونکہ بیوقوفوں کی خصلتیں جو ہوتی ہیں نا دوسروں کو لگ جاتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں. بیوقوفوں کی جو لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. یہ مثال کس کی ہے؟ ہاں جی، ارشاد کی.
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو تم پہلے کفر کر چکے ہو۔ یہ کس کی ہے؟ 23 کی، ٹھیک ہے۔ مقصد یہاں منافقین کو یہ بتانا ہے کہ تم جو مرضی کرو تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا، مایوس کرنا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہے لا تحلفن علی صدق ولا کذب فما یفیدک الا المأثم الحلف، سچ یا جھوٹ کسی بات پہ ہرگز قسم مت کھاؤ۔ کیوں؟ فما یفیدک الا المأثم الحلف، کیونکہ قسم کھانا تمہیں گناہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ قسم کھانا تمہیں گناہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس قول کا مقصد مخاطب کی اصلاح اور رہنمائی ہے۔ تو یہ بھی کس کی مثال ہوئی؟ ارشاد کی۔ اس کے بعد ہے لا تخلو من عیش یکر سرورہ، لا تخلو من عیش یکر سرورہ ابدا و نوروز علیک معاد، کہتے ہیں دعا ہے کہ آپ کی زندگی کبھی ایسی خوشی سے خالی نہ ہو جو بار بار لوٹ کر آئے۔ لا تخلو، نہ خالی ہو، زندگی، ایسی زندگی کہ اس کی خوشیاں بار بار لوٹ کر آئیں، اور آپ پر نوروز کا دن ہمیشہ لوٹتا رہے، اور آپ پر نوروز کا دن ہمیشہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ کوئی دن ہے، تہوار ہے جس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا ہر دن عید بنے، اسی طرح ایک دعا دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ دعا کی ہے نا۔ شاعر دعا کو روک نہیں رہا بلکہ اس کے حق میں ہمیشہ خوش رہنے کی کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ لا تطلب الحاجات من غیر حینها ولا تطلبوها من غیر اہلها، ضرورتوں کو ان کے وقت کے علاوہ طلب نہ کرو اور نہ ہی ان کے نااہل لوگوں سے طلب کرو۔ منع نہیں کر رہا، صرف نصیحت کر رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا تو اس چیز کو ضرورت سے پہلے مت طلب کرو، جب وقت آتا ہے تب مانگو۔ اسی طرح جو نااہل لوگ ہیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ بھی کس کی مثال ہے؟ نہیں، دعا کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارشاد، اس میں دعا نہیں نا کی جا رہی، اس میں ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی حاجتوں کو ان کے اوقات سے، ان کے وقت سے پہلے طلب نہ کرو اور نااہل لوگوں سے طلب نہ کرو۔ دعا میں تو دعا ہوتی ہے نا، جیسے ربنا لا تؤاخذنا۔ اس کے بعد ہے لا تطلب المجد ان المجد سلمہ صعب وعش مستریحا ناعم البال، کہتے ہیں بزرگی طلب نہ کرو، کیونکہ بزرگی کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا، سلمہ، جو اس کی سیڑھی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہے، اور تم پرسکون اور خوشحال زندگی گزارو، اور تم پرسکون اور خوشحال
شاعر مخاطب کو اس مشکل کام سے باز رہنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت یہ مایوس کرنا، حوصلہ شکنی کرنا، یہ اس کی مثال ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں، استفہام، کسی نامعلوم چیز یا حالت کے متعلق واقفیت حاصل کرنا۔ لفظ استفہام بہت سارے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: حمزہ، حل، من، ما، متی، ایانا، اینا، کیفا، انا، کم، ایون۔ اب وہ سب کی وضاحت دیں گے۔ حمزہ دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک ہے تصور، ایک ہے تصدیق۔ ایک ہے تصور، ایک ہے تصور کا مطلب یہ ہے کہ مفردات کا علم، یعنی افراد اور اشیاء کا الگ الگ ایسا اس وقت ہوتا ہے جبکہ سائل کو نفس واقعہ کا نفس معلوم ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس واقعہ کا تعلق فلاں فلاں شخص یا اشیاء میں سے کسی کے ساتھ ہے، لیکن وہ کون ہے اس کو اس کا علم نہیں، تو وہ حمزہ کے ذریعے سے سوال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جواب تعیین کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ مطلب مسافر کو پتہ تھا کسی نے سفر کیا ہے، لیکن پکا پتہ نہیں تھا کس نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کیا علی نے سفر کیا یا خالد نے؟ پتہ تھا سفر کیا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کس نے کیا، تو اس کا جواب ہم جس نے سفر کیا بس اس کا نام دے کے، نام بول کے ہی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مخاطب کو پتہ تھا کہ بھئی اس کا بازار چکر لگا، اس نے کچھ نہ کچھ خریدا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کیا خریدا ہے۔ کتاباً اشتریت ام قلماً، اس صورت میں مسئولاً ہو، یعنی جس شخص اور امر کے متعلق سوال مقصود ہوتا ہے اس کا تذکرہ حمزہ کے بعد بالکل ساتھ کر دیا جاتا ہے، جیسے کتاباً، خالداً۔ اکثر مسئول کے ساتھ کسی معادل کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کتاباً اشتریت ام قلماً۔ سمجھ آئی بات کی؟ مفرد جس کے متعلق حمزہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے، نحوی اعتبار سے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مسند الیہ ہو، جیسے اوپر والی مثال میں مسند ہو، جیسے اراغب انت عن ذلک ام راغب فیہ، اس میں راغب مسند ہے۔ مفعول بھی، جیسے ایایا تقصد ام خالدا۔ حال ہو، جیسے اراکبا جئت ام ماشیا۔ ظرف ہو، جیسے یوم الخمیس قدمت ام یوم جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے دیکھیں وہ بالکل ساتھ ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بھی صورتیں نکلتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری بھی، اچھا تصور کا پتہ چل گیا نا، مخاطب کو علم تھا لیکن وہ چاہتا تھا پتہ چلے، یہ نہیں پتہ تھا کیا کام کس نے ہے۔ اور تصدیق میں یہ ہوتا ہے یعنی نسبت کا علم، جس کا مطلب ہے کہ کسی فعل یا شبہ فعل کے فاعل یا یوں کہیں مسند اور مسند الیہ کے تعلق کا علم، ایسا اس وقت ہوتا ہے جبکہ نفس واقعہ کے متعلق سوال کیا جائے۔ جیسے سائل کہتا ہے سافر علی، کیا علی نے سفر کیا، یعنی سائل پوچھنا جا رہا ہے کہ کیا علی نے سفر کیا، ام لا، یا پھر نام کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تنبیہ، حمزہ جو کہ تصدیق کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ معادل مقابل کا تذکرہ، جو حمزہ تصدیق کے لیے ہو اس کے ساتھ معادل کا تذکرہ، جیسے پیچھے تھا کتاباً اور قلماً، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ جو تصور کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ معادل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ معادل کا پتہ چلا ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد وہ ام نہیں لایا جاتا جس کو متصلہ کہتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ منقطعہ کہلاتا ہے، جو کہ لفظ بل کا معنی دیتا ہے اور ماقبل کی مضمون سے اعراض برتتا ہے۔ جیسے سافر علی ام ذهب الی شغلہ، یعنی ایک ہی بندے کے متعلق سوال ہے کہ اس نے یہ کیا، یا وہ گیا ہے یہاں اپنے علی نے سفر کیا یا اپنے کام کی طرف گیا ہے۔ یہ ام منقطعہ ہے۔ ام یہ کون سا ام ہے؟ منقطعہ۔ پیچھے والا کون سا تھا؟ متصلہ۔ حل تصدیق کے لیے آتا ہے۔ تصدیق کا مطلب آپ سمجھ گئی ہیں نا؟ حل جاء صدیق کا، اس کے بھی احکام ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ اور حل بسیطہ، جس کے ذریعے کسی چیز کے وجود یا عدم کے متعلق سوال کیا، جیسے حل انسان کامل موجود۔ حل مرکبہ، جس کے ذریعے کسی چیز کے کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے یا نہ ہونے کے متعلق سوال کیا، جیسے حل النبات حساس، کیا نباتات حساس ہوتی ہیں۔ حل کی کتنی قسمیں تھیں؟ بسیطہ اور مرکبہ۔
بسیطہ میں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اور مرکبہ میں متصف ہونے آگے ہے من اس کے ذریعے سائل، یہ تو آپ کو پتہ نا من کے ذریعے کس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں، اتنا کافی ہے اور پڑھ لیں دیکھیں ماں. اچھا آپ کو پتہ ہے نا من کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں عاقل کے حوالے سے، اور اگر غیر عاقل کے بارے میں پوچھنا ہو تو پھر ماں کے ذریعے 3 چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، کسی لفظ کی شرح اور معنی معلوم کرنے کے لیے جیسے مل مسجد، مسجد کیا ہے، کسی مسمہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جیسے انسان ہے کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے، کسی کا حال پوچھنے کے لیے جیسے ما انتا، تو کیسا ہے. اور کبھی من کی طرح اس سے بھی صاحب واقعہ کی تعیین مقصود ہوتی ہے، مگر جبکہ واقعہ کا تعلق غیر ذوی العقول سے ہو، یعنی صاحب واقعہ کی تعیین بھی اس سے مقصود ہو سکتی ہے، لیکن تب جب اس کا تعلق پوچھا جس سے جا رہا ہے نا وہ غیر عاقل ہو. کیا ہو؟ جیسے مشتریتا، آپ نے کیا خریدا، مشتریتا آپ نے. متا کسی واقعہ کے زمانے کی تعیین کے لیے آتا ہے، خواہ ماضی ہو یا مستقبل ہو، جیسے متا یعود المسافرون، مسافر کب لوٹیں گے. ایانا یہ بھی زمانہ کی تعیین کے لیے آتا ہے مگر مستقبل کے ساتھ خاص ہے. متا مستقبل ماضی سب کے لیے، لیکن ایانا کس کے لیے آتا ہے؟ نیز یہ کہ خوف کے موقع پر اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ایانا یوم القیامہ، یسأل ایان القیامہ. ٹھیک ہے. اینا مکان کی تعیین کے لیے آتا ہے جیسے اینا تذهب. کیفا حال کی تعیین کے لیے آتا ہے جیسے کیفا انتا. انا 3 معنی کے لیے آتا ہے. نمبر 1 کیفا کا معنی دیتا ہے جیسے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس کو اس کے مرنے کے بعد. نمبر 2 من اینا کے معنی میں جیسے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا، یعنی من اینا یعنی کہاں سے آیا، کہاں سے. اور متا کے معنی میں انا کون سا معنی دیتا ہے؟ متا کا. بیٹا منہ میں کیا آپ کے، گندا بچہ نکال دو. جیسے انا تکون زیارت النیل، کب ہوگی نیل کی زیارت. کم عدد کی تعیین کے لیے آتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سے آتی ہیں، پتہ ہے نا پہلے. جیسے کم لبستم، کم عبدن اشتریتا، تو نے کتنے غلام خریدے، تو نے کتنے غلام. ایون کوئی مبہم چیز ہے نا اس کی تعیین کے لیے آتا ہے، خواہ وہ از قبیل زمان یا مکان یا از قبیل حال عدد، یعنی کوئی بھی مبہم امر ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تنبیہ، حمزہ اور حل کے علاوہ باقی کلمات محض تصور کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں؟ پیچھے پڑھا نا آپ نے تصور اور تصدیق، پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں تصور اور تصدیق. اس لیے ان سب کے جواب میں مسئولن ہو کی تعیین کی جاتی ہے. مسئولن ہو کی کلمات استفہام کے دیگر معنی اور اچھا دیکھیں کہتے ہیں یہ جو استفہام کے معنی آپ نے پڑھے ہیں نا اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ معنی آتے ہوتے ہیں، جیسا کہ نفی کا معنی دینا. نفی جب حل، ویسے حل استفہامی ہے لیکن جب اس کے بعد الا آئے نکال دیں. میں بچہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، میں نہیں آپ سے بولتی، یہ گندا جو آپ نے منہ میں ڈالا ہوا ہے سر. تو جب حل کے بعد الا آتا ہے نا، آپ نے یہ اصول پڑھا ہوگا، اکثر استاد جب قرآن کا ترجمہ پڑھاتے بتاتے ہیں کہ حل کا معنی کس سے کرتے ہیں؟ حل الدہر الا غمرہ، انکار. جیسے اغیر اللہ تدعون، سوال کرنا مقصود نہیں ہے، مطلب انکار، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارتے ہو. تقریر، الست بربکم، یہ والی مثال اس کی کر لے. ٹھیک ہے. توبیخ، کسی امر پر سزا، کسی امر پر ڈانٹ، کسی امر پر ڈانٹ. جیسے الا مل خلف بینکم
علامہ، الا مل خلف بینکم علامہ، کب تک تمہارے درمیان یہ اختلاف رہے گا؟ یہاں تاریخ نہیں وہ پوچھ رہا شاعر، بلکہ مخاطبین کی آپسی جو ان کا اختلاف ہے نا، اس پر بے صبری کا اظہار کر رہا ہے کہ آخر کب تک تمہارے درمیان یہ اختلاف رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ الا مل خلف بینکم علامہ، تعظیم، جیسے مل للمحافل والجحافل والسرا فقدت بفقدک، فقدت بفقدک نیرا لا یطلع، کہتا ہے من للمحافل والجحافل والسرا، اس میں وہ سوال نہیں کر رہا بلکہ وہ شخص کی عظمت بیان کر رہا ہے جس کا انتقال ہوا، کیا اب اس کے بعد محفلوں، لشکروں اور رات کے سفروں کی صدارت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ فقدت بفقدک نیرا لا یطلع، میں نے آپ کو کھو کر ایک ایسا روشن ستارہ کھو دیا جو اب طلوع نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو کھو کر ایسا روشن ستارہ کھو دیا جو اب طلوع نہیں ہوگا۔ من ایت الطرق یاتی مثلک الاکرم، مثلک الکرم، تحقیر کی مثال ہے۔ من ایت الطرق یعنی شاعر یہاں پہ مخاطب کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بھلا آپ جیسا سخی یا آپ جیسے سخاوت کس راستے سے آ سکتی ہے؟ من ایت الطرق، ہاں جی، یاتی مثلک الکرم، آپ جیسی جو تعظیم ہے، جو بزرگی ہے، وہ کس راستے سے آ سکتی ہے؟ استبطاء مطلب کام میں تاخیر محسوس کرنا، کام میں جیسے ہاں اچھا ہاں جی حتی ونسار النجم، کب تک ہم چلیں گے؟ ہاں حتی ما نساری النجم، کب تک ہم چلیں گے ستارے کے ساتھ، کب تک ہم چلیں گے؟ شاعر جو ہے نا رات کی طوالت اور سفر کی درازی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ آخر کب تک ہم ان ستاروں کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ استبطاء یعنی لیٹ بتا رہا ہے نا صبح کے آنے کو، وہ صبح ہونے کو یا منزل آنے کو دیر سمجھ رہا ہے۔ آگے ہے تعجب، ابنت الدہر عندی کل بنت فکیف وصلت انت من الزحام، یہ نا جو شعر ہے نا، یہ شعر شاعر نے زمانے کی بیٹی یعنی مصیبت کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ کہتا ہے مصیبت میرے پاس تو پہلے ہی مصیبتوں کی
بیٹی موجود ہے تو اتنے ہجوم میں سے مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ کہتا ہے بنت دہار ہے، بنت دہار اندی کل بن، میرے پاس پہلے ہی زمانے کی بیٹیاں ہیں، یعنی مصیبتیں ہیں، کیسے تو پہنچے گی میرے پاس پہلے اتنا مصیبتوں کا رش ہے، تو کیسے میرے تک پہنچے گی؟ تعجب کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تسویہ انذرتہم ام لم تنذرہم، تشویق، شوق دلانا۔ حل ادلکم علی تجارت، کیا ہے؟ نہیں، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، تمنا، جیسے حل لنا من شفاء فیشفعوا لنا، حل لنا من شفاء فیشفعوا لنا۔ سمجھ آئیے آج کے سبق کی؟ آگے دیکھیں، یہ سوالوں کے جواب اندر سے ہی ملیں گے۔ امثلہ ذیل میں ان معنی کی تعیین کیجیے۔ سواء علینا وعظتم لم تکن من الواعظین، یہ تسویہ کی مثال ہوئی نا۔ الم نربک فینا ولیدا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ تھا نا الستو بربکم، تقریر کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں نہیں کا معنی دے رہا ہے نا من، تو یہ نفی کی مثال ہوئی۔ نہیں آیا، نفی آیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ یہ اس کی مثال ہے۔ یہ ڈانٹ والی کیا تھی؟ توبیخ۔ اس کے بعد دیکھیں، حمزہ، حل اور ما کے معنی کی نشاندہی کریں۔ پیچھے پڑھے نا آپ نے، حمزہ کے معنی بھی پڑھے ہیں، حل کے بھی پڑھے ہیں، ما کے بھی پڑھے ہیں، یہ آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ تصدیق کے لیے اور تصور کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح حل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک مرکبہ ہے اور کس کی نشاندہی کرنی ہے؟ ما کسی چیز کی حقیقت، مسمہ کی حقیقت یا حال دریافت کرنے کے لیے، یا پھر ہاں جی، سمجھ آئی ہے نا؟ یہ والے معنی آپ نے بتانے ہیں۔
آگے دیکھیں انشاء کی بقیہ اقسام۔ تمنا، ترجی، ندا۔ تمنا کسی ایسے امر محبوب کا طلب کرنا جس کے حصول کی امید نہ ہو، خواہ اس وجہ سے کہ وہ محال ہو یعنی ناممکن ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ ممکن ہونے کے باوجود کسی وجہ سے امید اس کی نہیں کی جا سکتی۔ پہلے کی مثال لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی وہ نہیں لوٹ سکتی۔ دوسرے کی مثال کاش کہ میرے لیے 1000 دینار ہوں۔ کوئی تنگ دست بندہ ہے، وہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لفظ بولے، حالانکہ کہیں سے بھی اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو تمنا کے 4 الفاظ ہیں، اس کی وضع ہی اس معنی کے لیے ہوئی جیسے حل، لو، لعل۔ یہ تینوں اصلاً دوسرے معنی کے لیے ہیں مگر مجازاً اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی تمنا کے معنی میں۔ اس کی مثالیں لیت الشباب یعود، حل لنا من شفعاء، لو ان لنا کرہ، لعلی الی من قد ہویت۔ لعلی شاید کہ میں اس بندے کی طرف جس سے میں محبت کرتا ہوں اطیرو اڑ کر جاؤں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سب کی مثالیں ہو گئیں۔ حل اور لعل کو اس معنی میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مطلوب کے اشتیاق کی وجہ سے اس کو ممکن اور قریب الحصول چیز کی صورت میں پیش کیا جائے، اور لو کو اس وجہ سے کہ مطلوب کی ندرت کو بتاتا ہے، اس لیے کہ لو کے اصل معنی ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسری کے نہ ہونے کو بتاتا ہے۔ لو کہتے ہیں ایک چیز کے نہ ہونے کو دوسری چیز کا نہ ہونا بتاتا ہے۔ تو جب یہ کلمات تمنا کے لیے ہیں اور ان کے جواب میں یعنی ان سے متصل اور ان پر مرتب ہو کر جملہ فعلیہ ہے جس میں فعل مضارع واقع ہو تو اسے نصب دیا جاتا ہے، جیسے لیتک تأتینی فاکرمک۔ حل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، یشفعون تھا لیکن منصوب ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نصب کی صورت۔ ترجی کسی ایسے پسندیدہ امر اور چیز کی طلب جس کے حصول کی امید ہو۔ تمنا میں کیا ہوتا ہے؟ امید۔ ترجی میں کیا ہے؟ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے 2 کلمات آتے ہیں، عسیٰ اور لعل۔ عسیٰ کی مثال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، لعل کی مثال لعل الله يحدث بعد ذلك۔ کبھی ترجیح کے لیے لفظ لیتا کو بھی مجازاً استعمال کر لیتے ہیں اور یہ استعمال ضرور بلاغت ہوتا ہے، اس بنیاد پر کہ مرجو یعنی جس کی امید کی جاتی ہے اس کو ایسی صورت میں پیش کیا جائے جس کا حصول غیر یعنی جس کی امید نہیں کی جا رہی ہو، محض اس باب میں مبالغہ اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے تو گویا اس کے حصول کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ آئی بات کی؟ ندا بعض کلمات کے ذریعے اپنی طرف کسی شخص کی آمد کو طلب کرنا۔ بعض مخصوص کلمات کے ذریعے اپنی طرف کسی شخص کی آمد کو، اس کے وہی کلمات ہیں جو آپ نے نحو میں بھی پڑھے، یا حیا، ہاں وہی والے ہیں۔ ان میں سے حمزہ اور ای قریب شخص کو آواز دینے کے لیے اور باقی دور والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آ زیدو کہیں گے جبکہ زید قریب ہو، جب دور ہو تو کہیں گے یا۔ کبھی ان کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، دور والے کو پاس والے کی جگہ پہ، پاس والے کو بعید کے لیے قریب کے کلمات کو دل سے قرب کی بنیاد پر، یعنی کوئی بندہ دور ہے لیکن دل کے قریب ہے تو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو قریب کا معنی دے رہے ہوں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور قریب کے لیے دور کے کلمات کو ایک اچھا اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ، جیسے غلام کا آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا ایا مولایا۔ کم مرتبے کی طرف اشارہ، جیسے ساتھ میں موجود شخص سے ایا ھذا کہنا۔ مخاطب کی غفلت ذہنی کی طرف اشارہ، یا غافل کو مخاطب کرنا مقصود ہو۔ دیگر معنی کبھی کلمات ندا بھی قرائن کی بنیاد پر اپنے اصلی معنی کے بجائے دوسرے معنی کو بتاتے ہیں اور ان کے لیے استعمال، جیسے زجر یعنی تنبیہ، یا قلب ویحک افسوس ہے اے دل، حالانکہ دل بالکل پاس ہے نا، افسوس ہے تجھ پہ دل۔ تحسر، اچھا وہ کہتے ہیں کہ کلمات ندا جو ہے نا بعض اوقات ندا کا معنی نہیں دیتے، یعنی کسی کو اپنے پاس طلب نہیں کرتے، یہ والا معنی نہیں دیتے بلکہ اور معنی دیتے ہیں، جیسے زجر تنبیہ کرنا، دل کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تحسر یعنی حسرت اور تکلیف کا اظہار، جیسے ایا قبر مان کیفا واریت جودہ،
ایمان کی قبر تو نے اس کی سخاوت کو کیسے چھپا دیا، تو نے اس کی سخاوت کو کیسے اغرا یعنی کسی کام پر تحریض اور ابھارنا، جیسے آیا مظلوم کل، مطلب مظلوم کو اپنے پاس طلب کرنا نہیں ہے، وعلیکم السلام، مظلوم کو اپنے پاس طلب کرنا مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے، ابھارا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے۔ یہ جو مثالیں ہیں سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی ملیں گے، اور یہ کہتے ہیں یہ جو مثالیں ہیں دو، کلمات ندا کے مجازی معنی بتائیں۔ کلمات ندا کے یہی 3-4 تھے نا، 3 تھے 4 تھے 3، انہی میں سے کوئی ایک ہوگا، جیسے اعداء ما للعیش بعدک لذہ، اعداء ما للعیش بعدک لذہ، بعدک لذہ، ولا لخلیل ببہجۃ بخلیلی، کہتا ہے اے دشمن، ما للعیش بعدک لذہ، تیرے بعد تو زندگی میں لذت ہی نہیں رہی، میں ایسی زندگی کوئی مزہ دیتی ہے جس میں ہلا گلا ہو ہی نہ، تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، تو کہتے تیرے بعد زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے، ولا لخلیل بہجۃ بخلیل، اور نہ ہی دوست کے لیے، دوست کے علاوہ کوئی خوشی ہے، یعنی زندگی اسی کو بولتے ہیں، زندگی کی خوشیاں ایسے ہی ہیں، دوست بھی ہوں اور دشمن بھی ہوں۔ تو یہاں کیا کیا جا رہا ہے، حسرت کا اظہار ہے، اچھا ایا مظلوم، یہ اغرا نہیں ہے، ابھارنا، ٹھیک ہے، تحسر، ٹھیک ہے، اچھا دعوتک یا بنیا، دعوتک یا بنیا، اے بیٹے میں نے تجھے بلایا، فلم تجبنی، تو نے مجھے جواب نہیں دیا، تو نے مجھے جواب، فردت دعوتی یأسا علی، یا ردت، فردت دعوتی یأسا علی، تو میری آواز مایوس ہو کے مجھ پہ ہی لوٹ آئی، میری آواز مایوس ہو کے مجھ پہ ہی لوٹ آئی، یہ بھی تحسر کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ تھوڑی آواز اپنی آہستہ رکھیں، اب خاصا کلاس۔ فصل دوم، کسر، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کسی مخصوص انداز میں خاص کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کسی خاص مخصوص انداز میں، قصر کے ارکان 2 ہیں، مقصور اور مقصور علیہ، مقصور جس کو خاص کیا جائے، مقصور علیہ جس کے ساتھ خاص کیا جائے۔ ترک قصر، قصر کے 4 طریقے ہیں، قصر کے کتنے طریقے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے قصر کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے قصر، نمبر 1 نفی اور استثناء، یعنی نفی لا کر استثناء کرنا، نفی لا کر، اس صورت میں مقصور علیہ یعنی جس کے ساتھ خاص کیا جائے مستثنیٰ ہوا کرتا ہے، جیسے ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر، ہاں جی، باعزت ہے، اس میں دیکھیں مقصور علی کون سا ہے، ملک کریم، جس کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس بندے کو کس کے ساتھ خاص کیا گیا، ملک کریم کے ساتھ۔ لفظ انما کا استعمال اس صورت میں بھی مقصور پہلے اور مقصور علی، انما الفاہم علی، انما الفاہم، اس میں کون مقصور ہے، یعنی ان کو صرف علی نے ہی پایا، ان کو صرف علی مقصور علی ہے، اور لا یا بل یا لیکن میں سے کسی کے ذریعے عطف کرنا، اس صورت میں اگر لا کا استعمال ہو تو مقصور علی لا کا ماقبل ہوتا ہے، اور وہ مانن لا کے بعد کا مقابل ہوتا ہے، جیسے انا ناصر لا ناظم، مطلب بتانا یہ مقصور ہے کہ میں ناصر ہوں، ناظم نہیں ہوں،
اس میں مقصور علیہ لا کا ماقبل ناصر ہے جو کہ ناظم کا مقابل ہے، جو کہ ناظم کا، باقی دو میں مقصور علیہ بعد میں ہوتا ہے، باقی پانی پینا اس کو پانی لا کے دیں حلیمہ، باقی دو میں مقصور علیہ بعد میں ہوتا ہے۔ آپ کو ترجمے سے ہی پتہ چل جایا کرے گا کہ اکثر خاص کس کو کیا جا رہا ہے اور کس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ترجمہ کریں گی نا، ترجمہ تو کرنا آتا ہے نا، وہیں سے آپ کو پتہ چل جایا کرے گا۔ جیسے ما انا حاسب بل کاتب، آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ میں حاسب ہوں یا کاتب ہوں؟ ما انا حاسب بل کاتب، بلکہ کاتب۔ ہاں جی، سمجھ آئیے؟ ما انا حاسب بل کاتب۔ مؤخر کو مقدم کرنا، اس صورت میں مقصور علیہ مقدم ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبد، ترجمے کا پتہ چل رہا ہے نا، اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبد کا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفی انما اور تقدیم کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفی بھی ہوتی ہے، انما بھی آتا ہے اور تقدیم بھی ہوتی ہے، اور جیسے انما انا تمیمی لا قیسی، اس میں نفی بھی ہے لا، اور انما بھی ہے لیکن تقدیم بھی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں میں تمیمی ہوں، تمیمی پہلے آیا نا۔ اس کے بعد تقسیمات، قصر میں دو تقسیمات جاری ہوتی ہیں۔ قصر میں کتنی تقسیمات جاری ہوتی ہیں؟ با اعتبار حقیقت، بیٹا نہیں حقیقت کے اعتبار سے اور ارکان قصر کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اور ارکان قصر کے اعتبار سے۔ قصر کی اس کی حقیقت کے اعتبار سے دو اقسام ہے۔ قصر کی اس کی حقیقت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ قصر حقیقی اور قصر اضافی۔ قصر حقیقی، مقصور کا مقصور علیہ کے ساتھ با اعتبار حقیقت واقع خاص ہونا، مثلا لا کاتب فی البلد الا علی، علی کے علاوہ کوئی کاتب ہے ہی نہیں شہر میں، جبکہ شہر میں علی کے علاوہ کوئی کاتب، اس صورت میں مقصور علیہ کے اندر ہی ہے، مقصور علیہ کے اندر ہی ہے، یعنی کاتب جو ہے وہ صرف اور صرف علی ہے، کاتب جو ہے وہ صرف اور صرف ہے۔ قصر اضافی، مقصور کا مقصور علی کے ساتھ اس طور پر خاص ہونا کہ مقصور علی مقصور کی ضد سے خالی ہو، مقصور علی مقصور کی ضد سے، ما علی الا قائم، نہیں ہے علی مگر کھڑا ہونے والا، تو اس صورت میں مقصور کا مقصور علی میں منحصر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اور بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ علی صرف کھڑا ہے، علی صرف ہے، ضروری نہیں کوئی اور کھڑا نہیں ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ کوئی اور کاتب ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی میں خاص نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور بھی کھڑا ہو سکتا ہے، بس علی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ علی جس حالت میں ہے وہ کھڑا ہونا ہے، علی جس حالت میں ہے وہ کھڑا ہونا ہے۔ البتہ مقصور علی میں اس کی ضد نہیں پائی جاتی، ہاں دوسری صفات پائی جا سکتی ہیں، مثلا یہاں مقصور قیام یعنی کھڑا ہونا، لہذا قصر سے اس کی ضد قعود کی نفی ہو گئی ہے، یعنی اس کی ضد کی نفی ہو گئی ہے، لیکن کھڑے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کھڑے، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ قصر اضافی کی مخاطب کے حالات کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ قصر اضافی کی مخاطب کے حالات کے اعتبار سے اگر مخاطب مقصور میں شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو تو اس کو قصر فرد کہتے ہیں، اور اگر متکلم کے اعتقاد کے برعکس اعتقاد رکھے تو یہ قصر قلب ہے، اور اگر مخاطب کو تردد ہو کہ مقصور علیہ کون ہے تو قصر تعین کہلائے گا۔ اس کی آپ کو سمجھ آئے گی تب جب آپ مثالیں پڑھیں گی۔ مخاطب مقصور میں شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو، مثلا الشجاع علی لا حسن، یہ جو مثال ہے نا، یہ تینوں قسموں کی مثال بن سکتی ہے۔ اگر مخاطب یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حسن بھی بہادر ہے تو یہ مثال قصر افراد کی ہے۔ کس کی ہے؟ مطلب بہادری یہ ایک صفت ہے نا، اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بندہ بھی بہادر ہے، فلاں بھی بہادر ہے، تو میں کہتی ہوں الشجاع علی لا حسن، بہادر علی ہے حسن نہیں، مطلب مجھے دونوں بہادر ہیں لیکن زیادہ بہادر کون ہے؟ علی، تو یہ مثال قصر افراد کی ہوگی۔ اور اگر متکلم تو علی کو شجاع سمجھتا ہے اور مخاطب حسن کو، تو یہ مثال قصر قلب کی ہوگی۔ میں کہتی ہوں الشجاع علی لا حسن، اگر معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں
علی کو شجاع سمجھتی ہوں اور آپ حسن کو، تو میں پھر کہوں الشجاع علی لا حسن۔ بات یہاں پہ نیت کی ہو رہی ہے، ذہن کی ہو رہی ہے کہ میرا کیا ذہن ہے، آپ کا کیا ذہن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں حسن بہادر ہے، میں سمجھتی ہوں علی بہادر ہے، تو میں کہتی ہوں الشجاع علی لا حسن۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر میں دونوں کو بہادر سمجھتی تھی لیکن ایک کو زیادہ، تو پھر وہ پہلے کی مثال تھی کثر افراد کی، اور یہ مثال بنے گی کثر قلب کی۔ اور اگر مخاطب کو تعین کا علم نہ ہو، اگر مخاطب کو مطلب آپ کو نہیں پتہ دونوں میں سے کون بہادر ہے، اگر آپ کو پتہ تھا تو کثر قلب ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر یہ کس کی مثال بنے گی؟ کثر تعین کی۔ کس کی مثال بنے گی؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ تقسیم دوم با اعتبار ارکان کسر۔ کسر کے ارکان کے اعتبار سے بھی کسر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کسر صفت بر موصوف، کسر موصوف بر صفت۔ کسر صفت بر موصوف، صفت کو موصوف کے ساتھ خاص کرنا، صفت کو ایسے لا کاتب الا علی، نہیں ہے کوئی کاتب مگر، صفت کو کس کے ساتھ خاص کر دیا؟ موصوف کے ساتھ۔ صفت کو کس کے ساتھ خاص کر دیا؟ حلیمہ اس کا منہ تو دھو کے لائیں، یہ بند کر دو بیٹا، تھوڑی دیر بند کر دو۔ اور نیچے والا اس کے برعکس ہے، یعنی موصوف کو کسی صفت کے ساتھ خاص کرنا، موصوف کو جیسے ما محمد الا رسول، نبی محمد نہیں ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کیا ہوا؟ موصوف کو رسول صفت کے ساتھ خاص کیا، اور اوپر کیا تھا؟ صفت کو۔ کسر کی اس تقسیم کا اجرا تقسیم اول کی دونوں اقسام کے تحت ہوتا ہے، چنانچہ کسر صفت کی مثال اول۔ بس ٹھیک ہے، اتنا یاد کریں تنبیہ سے اوپر تک۔ آگے سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی ملیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کسر کی جملہ اقسام اور طرق کی نشاندہی کریں۔ کسر کی جملہ اقسام اور طرق کی نشاندہی کریں۔ کتنی پڑھی ہیں آپ نے پیچھے؟ طرق کے اعتبار سے بھی کرنی ہے، طرق کی نشاندہی اور اقسام یعنی کسر حقیقی اضافی۔ ہاں جی، کیا تھوڑا سا پیچھے ہوئے نا، ہم تھوڑا سا پڑھ لیں پھر آپ کو ماما اٹھائے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل لیں، جاؤ آپی کے ساتھ کھیلو نا۔ طرق ہم نے پیچھے 4 پڑھے ہیں، 4 نفی اور استثناء، یعنی نفی لا کر استثناء کرنا، لفظ انما کا استعمال، لا یا بل یا لیکن، اسی طرح مؤخر کو مقدم کر دینا۔ پہلے ہم طرق کے اعتبار سے ان قسموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ انما لایا گیا ہے، انما انت مذکر، یہ بھی انما کی مثال ہے۔ ہاں جی، یہ چاروں کیا ہے؟ یہ انما کا ہے نا، انما کا استعمال۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تیسرے کی مثال ہے، جیسے لا یا بل یا لیکن میں سے اسی کی مثال ہے نا۔ ہاں، یہ نمبر 3 کی مثال ہے، طرق کا جو تیسرا حصہ ہے نا۔ لا معنی حاسبن اننا، ٹھیک ہے، تو یہ کس چیز کی مثال ہوئی؟ یہ اوپر والے کی نہیں، نفی اور استثناء، نفی اور انہاذا لا الہ الا نہیں ہے مگر، ہاں ٹھیک ہے، نفی اور استثناء کی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ بھی نفی استثناء کی۔ اس کے بعد انہاذا الا سحر، یہ بھی اسی کی ہے۔ اس کے بعد انما، یہ انما والی مثال ہے۔
انما علی، یہ بھی انما والی مثال ہے، اس کے بعد بھی انما والی مثال ہے. ہاں اب ترقی تو ہو گئی. اب دیکھیں یہ جو کسر حقیقی اور کسر اضافی کے اعتبار سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو یہ کسر اضافی کی مثال ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ کسر اضافی کی مثال اس طرح ہے جیسے انہوں نے تعریف کیا نا مقصور کا مقصور علیہ کے ساتھ اس طور پر خاص ہونا کہ مقصور علیہ کی ضد سے خالی ہو. یعنی جیسے انہوں نے مثال دی تھی ما علی الا قائم، مطلب علی کے علاوہ بھی کھڑے ہونے والے ہو سکتے. اسی طرح جو یعنی حقیقت میں عالم کے علاوہ بھی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو کامل خشیت ہوتی ہے نا وہ عالم کے اندر ہوتی ہے. جو کامل خشیت ہوتی ہے وہ، تو یہ کس چیز کی مثال ہوئی؟ کسر اضافی کی. اس کے بعد جو مثال ہے انما الہکم الہ واحد، انما انت مذکر، انما انت مذکر، بے شک آپ کیا ہیں؟ ہاں جی، آپ صرف نصیحت کرنے میں، مطلب آپ کے علاوہ بھی ہیں لیکن اگر ان کو خاص کیا تو یہ کی ہوگی جیسے لیکن آپ کے علاوہ بھی تھے ڈرانے والے. آپ ان کی تعریفیں دیکھیں نا، ان کی تعریفیں دیکھیں. مقصور کا مقصور علی کے ساتھ اس اعتبار سے خاص ہونا کہ وہ چیز کسی اور کے اندر نہیں پائی جا رہی، اور اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی اور کے اندر بھی پائی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کسر اضافی کی مثال ہوئی. مطلب اور بھی تھے ڈرانے والے، نصیحت کرنے والے. اور اس کے علاوہ آگے والی مثال انما الہکم الہ واحد، یہ حقیقی کی مثال بنے گی کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کے بعد والی مثال ہے انما حسن شجاع، بے شک حسن، ہاں حسن میں اور بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، مطلب بہادر کئی لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ یعنی کہ اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ حقیقی میں وہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہوتی، اور اضافی میں وہ صفت کسی اور کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے. انما ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر جادوگر، مگر نہیں ہے یہ مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے. ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ کسر اضافی کی ہے. انما یدافع عن احسابکم علی، علی تمہارے نسبوں سے دفاع کرتا ہے، یعنی اور بھی دفاع کرتے ہیں لیکن یہ بھی کسر اضافی کی مثال ہے. اس کے علاوہ انما الحیات الدنیا لعب لہو و لعب، دنیا میں عبادت بھی ہوتی ہے لیکن آخرت کی سنجیدہ زندگی کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف کھیل تماشے کی ہے. یہ اگر دونوں اعتبار سے دیکھا جائے یہ کسر حقیقی کی بھی مثال بنتی ہے، کسر اضافی کی بھی بنتی ہے. مطلب کھیل تماشا اور بھی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اگر آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے پھر صرف دنیا. یہ کسر حقیقی کی بھی بن سکتی ہے اور کسر، لیکن ساتھ میں پھر وضاحت کرنی ہوگی. اچھا دیکھیں فصل اور وصل، کہتے ہیں انسان کی گفتگو میں حسب موقع کبھی ایک جملہ آتا ہے اور کبھی زائد جملے آتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کبھی متصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے مناسب الگ الگ مواقع ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے موقع پر موضوع ہوتا ہے ورنہ بے محل ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں پورا جملہ ایک انداز میں بولنا پڑتا ہے، ایک سانس میں بولنا پڑتا ہے، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جملے کر کے بولنا پڑتا ہے. کیا مسئلہ خاصہ کلاس؟ تو مختلف مواقع آتے ہیں، انہی مواقع کے حساب سے ہم جو بھی بات کرتے ہیں. اب آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بات ہوگی وصل اور فصل کی. وصل ہوتا ہے ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرنا. وصل کیا ہے؟ ایک جملے کا دوسرے جملے پر،
وصل کا حاصل عطف ہے اور کلمات عطف معروف ہیں، متعدد ہیں، مگر علم معنی کے تحت صرف عطف بالواو کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ واو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ عطف میں معنی کے سمجھنے میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مواقع، وصل کے 3 مواقع ہیں۔ وصل کے کتنے مواقع ہیں؟ دونوں جملے خبر یا انشاء ہونے میں متحد ہوں، دونوں جملے خبر ہیں یا پھر دونوں جملے انشائیہ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی معنوی مناسبت پائی جاتی ہو، شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی معنوی مناسبت ہے، نیز یہ کہ عطف سے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مسند اور مسند الیہ میں مماثلت یا پھر تقابل وغیرہ جیسے امور پائے جاتے ہوں، جیسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ تو دیکھیں نیک اور برے لوگ، فاجر لوگ، نعمتیں اور جہنم، یہ آپس میں ہے نا، تقابل ہے ان میں۔ اسی طرح فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا لَوْ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا قَلِيلًا كَثِيرًا۔ سمجھ میں آئے بات؟ دونوں جملے خبر اور انشاء ہونے میں مختلف ہوں لیکن وصل عطف کے ترک سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو۔ مثلا کوئی شخص سوال کرے حل بریہ علی، تو اس کے جواب میں کہے لا وشفاہ اللہ، لا وشفا۔ اب دیکھیں یہاں پہ وصل تو نہیں ہوگا، یہاں پہ فصل ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہ اوپر تھا دونوں جملے خبر ہوں یا دونوں جملے انشاء ہوں، نیچے کیا ہے دونوں جملے خبر اور انشاء ہونے میں مختلف ہوں لیکن معنی ان کا مختلف نہ ہوتا ہو۔ دیکھیں کسی نے پوچھا علی ٹھیک ہو گیا، دوسرا بندہ وصل کو اپنائے، فصل کو دوسرا بندہ کیا کرے؟ ملائے، جوڑے نہ، ملائے، الگ الگ نہ کرے۔ اگلا بندہ کہ لا وشفاہ اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معنی چینج ہوا نا، مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کو شفا نہ دے، ایسے ہی مطلب ہوا نا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ لا رکنا پھر وشفاہ اللہ۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ جب دونوں جملے خبر انشاء میں مختلف ہوں تو پھر معنی تبدیل نہیں ہونا چاہیے، معنی سیم ہونا چاہیے۔ لا رک کے پھر وشفاہ اللہ۔ پہلے سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا بد دعا دی جا رہی ہے۔ اب دونوں جملوں کو حکم اعرابی کے اندر شریک کرنا مقصود ہو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ دونوں جملوں کو حکم اعرابی کے اندر شریک کرنا مقصود ہو۔ جیسے شاعر کہتا ہے حب العیش اعبد کل حر وعلم صاغبا اکل المرار۔ کہتا ہے زندگی کی محبت نے ہر آزاد شخص کو غلام بنا دیا اور بھوکے کو کڑوی چیزیں کھانا سکھا دیا، اور بھوکے کو کڑوی چیزیں کھانا سکھا دیا۔ مطلب یہ کہ جب انسان زندگی کی آسائشوں یا محض زندہ رہنے کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے اور ذلت برداشت کرنے پر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں عطف کے ذریعے اعبد کل حر کے اعراب میں دوسرے جملے کو بھی وعلم صاغبا اکل المراد، دوسرے جملے کو بھی جو کہ دوسرا مصرع ہے شامل کیا گیا۔ اعراب یہاں رفع ہے اس لیے کہ دونوں جملے مل کر خبر بن رہے ہیں، دونوں جملے مل کر خبر بن رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فصل، عطف کو ترک کرنا، یعنی دو یا زائد جملوں کو باہم عطف کے بغیر لانا۔ فصل کے 5 مواقع ہیں۔ وصل کے کتنے تھے؟ وصل کے 3 تھے نا، اور فصل کے کتنے ہیں؟ 5۔ دونوں جملوں کے درمیان اتحاد تام ہو جس کو کمال اتصال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان کا باہم ایسا تعلق ہو کہ عطف نہ ہو سکتا ہو، ان کا باہم ایسا تعلق ہو کہ عطف، اس کی 3 صورتیں نکلتی ہیں، جیسے دوسرا جملہ پہلے جملے سے بدل ہو، دوسرا جملہ پہلے جملے سے، جیسے امدکم بما تعملون، اس نے مدد پہنچائی ساتھ اس چیز کے جو تم جانتے ہو، تو وہ جو چیزیں جانتے تھے اس میں کیا چیزیں تھیں؟ امدکم بانعام و بنین، چوپائے اور بیٹے۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کا بیان ہو، دوسرا جملہ پہلے جملے کا فوسوس الیہ الشیطان قال هل ادلکم، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اب
دوسرا جملہ پہلے جملے کا کیا ہے؟ بیان ہے. دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہو، جیسے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دیں، تو تاکید کے طور پہ کہا گیا أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. آگے ہے فصل کا دوسرا موقع کہ دونوں جملوں کے درمیان اختلاف تام ہو، جس کو کمال انقطاع کہتے ہیں. جس کو کمال، اس کی دو صورتیں نکلتی ہیں. پانی لا کے دیں اس کو. دونوں خبر انشاء ہونے میں مختلف ہوں، ایک خبر ہو ایک انشاء ہو. جیسے کہتا ہے لا تسأل المرء عن خلائقه فی وجہہ شاہد من الخبر. کہتا آدمی سے اس کی عادت کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ اس کے چہرے پر حال کا ایک گواہ موجود ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ چہرہ انسان کے اندر کا آئینہ ہوتا ہے، اسے دیکھ کر ہی اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پہلا جملہ پورا جملہ ہے جو کہ انشاء ہے، اور دوسرا مصرع بھی جملہ ہے مگر وہ خبر ہے، اس لیے کہ دونوں میں کمال انقطاع ہے. کمال دونوں کے درمیان کسی قسم کی مناسبت نہ ہو، دونوں کے درمیان کسی قسم کی مناسبت نہ ہو. یہ اس کی اختلاف تام کی صورتیں ہیں نا. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے علی کاتب اور الحمام طائر. کوئی ہے؟ کبوتر اڑنے والا ہے، علی لکھنے والا ہے، نہیں نا مطابقت ہے. تو یہ اس کی دوسری صورت کی مثال ہے، یعنی اختلاف تام. اختلاف تام پورا اختلاف. پورا اختلاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ کوئی اور ہے، دوسرا جملہ کوئی اور ہے. اور اتحاد تام ہونے کا مطلب کیا؟ کہ وہ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جیسے اوپر تھا نا، جو پہلی چیز تھی اس میں دوسری چیز بھی آ رہی تھی. جیسے امدکم بما تعملون میں امدکم بانعام و بنین، فوسوس الیہ الشیطان، اور اسی کا تعلق اگلے والے کے ساتھ تھا. فمہل الکافرین، اسی کا تعلق اگلے والے کے ساتھ ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے نا اتحاد تام کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، اور اختلاف تام کا بالکل الٹ ہے. جیسے وہ خبر ہے، وہ انشاء ہے. نمبر 2، ایک بات کوئی اور ہو رہی ہے، دوسری بات کوئی اور ہے. اچھا، تیسری صورت فصل کے مواقع کی جو تیسرا موقع ہے، دوسرا جملہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے اور سمجھے جانے والے سوال کا جواب ہو. اس حال کو شبہ کمال اتصال کہا کرتے ہیں، اور اسی کو استیاف بھی کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، دوسرا جملہ جو ہوتا ہے نا، پہلے جملے سے پیدا ہونے والے یا سمجھے جانے والے سوال کا جواب ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ما ابرئ نفسی، جب انہوں نے کہا نا میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، تو چلیں منہ ہاتھ دھو کے آئیں. اچھا، تو اب اگلے بندے کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی کیوں؟ تو فوراً کہا ان النفس لامارہ، تم نفس کسی کا بھی ہو وہ برائی پہ تو آمادہ کرتا ہی کرتا ہے، وہ برائی پہ آمادہ. بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو یہ تیسری صورت تھی. یہ کون سی صورت تھی؟ پہلا موقع کیا تھا؟ اتحاد تام ہو دونوں جملوں کا آپس میں، یعنی دونوں ایک ہی چیز مراد ہے. اور اختلاف تام مطلب دونوں بالکل متضاد ہوں. اور یہ تیسرا موقع کیا ہے؟ کہ دوسرا جملہ جو ہے پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال یا سمجھی جانے والی بات کا جواب ہو. اب چوتھا، کلام کے اندر 3 جملے ہوں جن میں سے تیسرے کا عطف پہلے 2 میں سے ایک پر صحیح ہو، اور دوسرے پر کرنے سے معنی میں فساد آتا ہو. اور دوسرے پر کرنے سے معنی میں کیا آتا ہو؟ فساد. کلام کے اندر 3 جملے ہیں، آخری جو جملہ ہے اس کا دونوں میں سے ایک جملے پہ تو عطف ہو رہا ہو لیکن ایک پہ نہ ہو رہا ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر ہم دونوں پہ عطف ڈالیں تو کلام بگڑ جاتا ہو. جیسے کسی نے کہا وَتَظُنُّ سَلْمَىٰ أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا، سلمیٰ کا یہ گمان ہے کہ میں اس کے بدلے کسی اور کو چاہتا ہوں. أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أَرَاهَا فِي الظَّلَالِ تَهِيمُ، کہتا ہے سلمیٰ کا یہ گمان ہے کہ میں اس کے بدلے کسی اور کو چاہتا ہوں، یعنی اس کی جگہ کسی اور کو لانا چاہتا ہوں. میں اسے گمراہی یعنی غلط فہمی میں بٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اسے گمراہی یعنی غلط فہمی میں. اب دیکھیں اس شعر میں 3 جملے ہیں. وَتَظُنُّ سَلْمَىٰ أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أَرَاهَا فِي الظَّلَالِ تَهِيمُ.
اس شعر میں 3 جملے ہیں، تیسرے جملے کا عطف اگر پہلے پر کیا جائے تو درست ہے، یعنی سلمیٰ کا گمان ہے اور سلمیٰ ہی بھٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تب تو درست ہے، لیکن دوسرے پر درست نہیں ہے۔ دوسرے پر درست ہے، دوسرا کیا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں تیسرا جملہ بھی سلمیٰ کے گمان کردہ امور میں شمار ہوگا۔ تیسرا جملہ اگر ہم اس کا عطف اس میں ڈالیں نا اس کے گمان پہ، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ سلمیٰ کا ہی گمان ہے کہ وہ بھٹکی ہوئی ہے، سلمیٰ کا ہی گمان ہے کہ وہ، یہ بھٹکنا کس کا گمان تھا؟ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کا گمان ہے، یہ سلمیٰ کا گمان نہیں ہے۔ اسی طرح اس موقع کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان شبہ کمال انقطاع ہے، کسی معنی کی وجہ سے دونوں جملوں کو حکم میں شریک نہ کرنے کا قصد کیا جائے، اس موقع کے لیے توسط بین الکمالین کا عنوان لایا جاتا ہے، جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ۔ اب دیکھیں اس آیت میں آخری جملے کا عطف نہ تو اِنَّا مَعَكُمْ پر صحیح ہے، اس لیے کہ وہ اہل نفاق کا مقول ہے، اور نہ ہی قالو پر، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جملہ ماقبل کے ساتھ مقید ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم یہ الگ سے ہے، اس کا عطف پہلے دونوں پہ صحیح نہیں ہے، اس کا عطف پہلے دونوں میں صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سمجھ آئیے بات کی، یہ سوالوں کے جواب اندر سے ہی ملیں گے، اور یہ مواقع وصل کی نشاندہی کریں، مواقع وصل کی نشاندہی کریں۔ لا وفاء کہتے ہیں لا وفاء لکذوب ولا راحت لحسود، لا وفاء لکذوب ولا راحت لحسود، تو مواقع وصل کی نشاندہی کرنی ہے۔ جھوٹے کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والے کو کوئی سکون نہیں ہوتا۔ یہ یکسانیت ہے نا، دونوں ایک جیسے جملے ہیں، ایسے ہی ہے نا، خبر اور انشاء میں یکسانیت ہے۔ واو کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے، ہاں جی وہ والا آئے گا۔ لا وکفیت شرھا، یہ عام طور پر کسی سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا، لا کے بیچ میں نا ایک آنا چاہیے تھا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا لا وشفاہ اللہ، یہ اس میں آئے گی مثال۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ دع الاسراف مقتصدا واذکر اليوم غدا، کہتا ہے فضول خرچی کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو، اور آج ہی کل کو یاد رکھو، اور آج ہی کل کو، یہ بھی وہی ہے دائل، یعنی دونوں انشاء ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے ہے مواقع فصل کی نشاندہی کیجیے۔ مواقع فصل کتنے آپ نے پڑھے ہیں؟ 5۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے خوف محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو فرشتوں نے کہا کہ ڈر نہیں۔ یہ ہے ہاں جی بالکل وہی ہے جس کو شبہ کمال اتصال کہتے ہیں یا استیاف کہتے ہیں۔ یدبر الامر یفسر الآیات لقوم یعقلون، یہ کس کا ہے؟ یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیریں کرتا ہے اور ایسی قوم کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ کمال اتصال ہے۔ یہاں پر دوسرا جملہ یفسر الآیات پہلے جملے سے جدا نہیں ہے، بلکہ اس کی تشریح اور بدل ہے،
کیونکہ تدبیر امر ہی کی ایک صورت آیات کی تفصیل ہے، چونکہ دونوں میں اتحاد کامل ہے اس لیے فصل لایا گیا. اس لیے یہ جو پہلے والا نا کمال اتصال، تو وہ تیسرے والا کیا تھا؟ شبہ کمال اتصال. یہ کمال اتصال یعنی جس کو کہتے ہیں نا اتحاد تام ہو، یہ اس کی مثال ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اور تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام. یہ بھی وہی ہے شبہ کمال اتصال جس کو استیاف بولتے ہیں. وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مِنْ رُوَاتِ قَصَائِدِي إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنْشِدًا. کہتا ہے زمانہ تو بس میرے قصیدوں کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، کیونکہ جب میں شعر پڑھتا ہوں، شعر کہتا ہوں تو زمانہ اسے پڑھنے لگتا ہے، تو زمانہ اسے. یہ کمال اتصال ہے، بیان ہے نا، تاکید ہے. الناس للناس من بدو وحاضرۃ وبعض لبعض وان لم يشعروا خدم. کہتا ہے لوگ لوگوں کے لیے ہیں، چاہے دیہات کے ہوں یا شہر کے ہوں، ایک دوسرے کے خادم ہیں، اگرچہ وہ اس بات کا شعور نہ رکھتے ہوں. اگرچہ وہ اس بات کا شعور، یہ بھی بیان اور بدل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مصرع جو ہے نا بعض لبعض خدم، پہلے مصرے کی مکمل تشریح ہے کہ لوگ لوگوں کے لیے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. ایک رہ گیا. یا صاحب الدنیا المحب لہا انت الذی لا ينقضی تعبہ. اے دنیا کے ساتھی اور اس سے محبت کرنے والے، تو وہ شخص ہے جس کی تھکاوٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو وہ شخص ہے جس کی تھکاوٹ کبھی ختم. یہ کمال انقطاع ہے، جس کو یہ دوسرے نمبر والی مثال ہے. لا تسالی المرأة عن خلائقی کی طرح کمال انقطاع ہے کہ پہلا جملہ یا صاحبہ انشاء ہے اور دوسرا جملہ انت الذی خبر ہے کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی تھکاوٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ کس کی مثال ہے؟ کمال انقطاع کی. ٹھیک ہے. یہ جو الناس للناس یہ کمال اتصال کی ہے. الناسو، ہاں جی.